आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। चौधरी निसार इन एक्शन, ना आप जाली शनाख्ती कार्ड बचेंगे, ना पासपोर्ट और ना ही बनाने वाले। क्या ये परेशानी का हल है या नई परेशानी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आइंदा 6 महीनों में तमाम शनाख्ती कार्ड्स की रीवेरिफिकेशन। किसी ने आज खुद अपना जाली शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। कहा जाता है कि हम लोगों की आदत है कि पहले काम खराब करते हैं और जब वो अच्छी तरह खराब हो जाता है तो उसके असरात खुलकर जब सामने आने लगते हैं तो फिर हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर तन मन धन से इस बिगड़े काम को सुधारने की कोशिशों में मसरूफ हो जाते हैं। पहले मोबाइल कंपनीज को इजाजत दे दी कि जिसको चाहो जितनी चाहो सिम दे दो, और जब इस लापरवाही के नुकसान सामने आए तो सिम की तस्दीक का खेल खेला गया। अवाम की लंबी लंबी लाइनें लगवाई गई और बताया जा रहा है कि इस तरह बेशुमार सिम्स ब्लॉक भी कर दी गई। अब वजीर दाखिला एक बार फिर कमर बस्ता हैं शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक के लिए। बकौल उनके ये पाकिस्तान की इज्जत वकार का मामला है। पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड्स रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं, इसलिए आज हर एरा गैरा नत्थू खैरा पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट रखता है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनता है। सवाल ये है कि जो बात वजीर दाखिला ने इतनी आसानी से कह दी है, क्या वो इतनी ही आसान है? और क्या इनके पास इदारों की इस्लाह का, उनकी खराबियां, कोताहियां, नाअहलियां दूर करने का भी कोई प्लान है, या सिर्फ अवाम से हर चीज की तस्दीक से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? या अब हमें अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी को भी असर नौ तश्कील देना होगा? लेकिन यहाँ भी मसला है। मसला ये है कि हमारे पास दाखिला का तो फिर बाइख्तियार वजीर मौजूद है, खारजा उमूर के लिए किस जानिब देखा जाए? क्योंकि जिसका दिल चाहता है वही खारजा पॉलिसी पर तबाह आजमाई करता नजर आता है, जबकि अमेरिका बहादुर मुसलसल डू मोर का राग अलापे जा रहा है। क्या हम किसी तरह इस डू मोर मुतालबे का मौसर और मुफस्सल जवाब दे सकते हैं? ऐसा जवाब जिससे जबान बंदी भी हो जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जिस तरह की घबराहट नजर आ रही है ना, ऐसा लगता है कि ड्रोन हमला तालिबान लीडर पे नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हुआ है, या पाकिस्तान के रियासती इदारों बिलखुसूस नादरा पर हुआ है। तो क्या हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने। PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और MKM से हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। जनरल शुएब साहब, आपसे शुरू करते हैं। चौधरी निसार साहब ने आज ये फैसला किया है कि 6 माह में वो जो तमाम ID कार्ड्स हैं ना, उनकी रीवेरिफिकेशन होगी और इस काम की निगरानी वो खुद करेंगे, चूंकि वो मुकम्मल सफाई चाहते हैं। तो सर, अच्छी बात है और इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन ये वली मोहम्मद का जो वाक़या हुआ है उसके बाद ही क्यों? क्या हमारे इदारों को पहले से नहीं पता कि ये जो ID कार्ड्स हैं ये रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश पता होता, और मेरा ख्याल होगा भी शायद, लेकिन चूँकि ये एक बड़ा काम है और मेरा ख्याल है उसके लिए इतनी कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। वरना तो बड़ी सीधी बात है कि ये ज़बान ज़द आम है। जहाँ तक हमारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ का ताल्लुक है उसके बारे में तो बहुत सुनने में आता है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, आज मुझे एक न्यूज़ ये भी मिली कि इवन जो अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं UK में, जी उनके पास भी जो पासपोर्ट था वो फेक पासपोर्ट पाकिस्तानी था। क्या बात है। तो मकसद ये है कि नादरा ओवर द पीरियड और हमारे इमिग्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं इनमें करप्ट लोग बहुत सारे सरायत कर चुके हैं। अभी तो नहीं सर, पहले से है ना। चौधरी निसार साहब ने भी पिछली हुकूमतों पर 6 महीने में आप वेरिफिकेशन तो कर सकेंगे, लेकिन आप उन लोगों को कैसे निकालेंगे? या अगर वो नहीं निकलते जिन्होंने कि ये काम किया है, तो वो कल आपको क्या जमानत है कि ये रुक जाएगा किसा? एक पॉइंट। दूसरा ये कि क्या रियासत की मर्जी के बगैर किसी को ID कार्ड दिया जा सकता है? सवाल नहीं पैदा होता। वो नेचुरली वहाँ पे कोई मशीनरी ऐसी उस पूरे सेटअप में मौजूद हैं जो इस काम में तो फिर क्या ये पॉलिसी थी रियासती उनको ID कार्ड देना? नहीं, पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये नीचे लेवल पे
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کے اندر یہ کالی بھیڑیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے خلاف ایک قانون پاس کیا جائے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی افغان ایجنٹ تھا ایک، اس نے آ کے پاسپورٹ لے لی، یہاں پہ لے لیا پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ لے لیا، لہذا وہ ایک ہمارا سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے وہ مجرم ہے، اس کو سزا ہونی چاہیے. تو اسی قسم کی سزا اس غدار وطن کو بھی ہونی چاہیے جس نے کسی غیر آدمی کو. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اب آپ نے سزا کی بات کی. دیکھیں چودھری نثار نے جو 6 ماہ کا پلان بنایا نا، 2 ماہ کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر کسی کے پاس جعلی آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ خود دے دے، کاروائی نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے سپورٹ کیا وہ بھی دے دے. سر ملک کا نام بیچ دیا، ملک کو بدنام کر دیا، چوروں لٹیروں کرپٹ لوگوں کو جعلی آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ دے دیے. پتہ نہیں کتنے لوگ ملک کے اندر ہیں، کتنے ملک کے باہر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں. ان کو چھوٹ دے دینی چاہیے. نہیں پارس، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں جس کا جعلی نکلتا ہے کارڈ، اس کا پورا اس کو تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ اس نے بنوایا کس کے ذریعے، کون لوگ ملوث تھے. اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر وہ آئندہ بھی بنتے رہیں گے. سر جن کو اپنی مرضی سے دیا ان کا ان کو پتہ نہیں ہوگا. میرا خیال ادارے کے لوگوں کو پتہ ہوگا، کیونکہ ہر جگہ کوئی یہ تو نہیں کہ سارے کرپٹ بیٹھے ہوں گے، کوئی 2-4 ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہوں گے. چنانچہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت لمبا کام نہیں ہوگا. سر آپ سمجھتے ہیں لیکن ان کو سزائیں اسی طرح ہونی چاہیے جیسے کسی بھی ٹریٹر کو یا کسی بھی جاسوس کو. وہ تو کہہ رہے ہیں 2 ماہ میں اگر کوئی آ کے ایڈمٹ کر لیتا ہے اور اگر ڈیٹیلز دے دیتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. یہ غلط ہے، یہ کوئی نہیں کرتا. یہ آپ نے بڑی دفعہ آپ نے ویپنز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جن کے پاس ناجائز ویپنز ہیں وہ آ کے جمع کرا دیں. کراچی میں ہی ہوا، ناجائز ویپنز کے انبار آپ نے چھاپا مار کے تو نکالے، لیکن جو جمع کرانے کے لیے کہا تو وہ جا کے ہفتہ 10 دن جتنے بھی دنوں کے لیے آپ نے کہا تھا وہاں سارے 9 ویپنز لوگوں نے جمع کرائے. بالکل صحیح. وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے رائے نا ٹارگٹ رکھا تھا 10% سے زیادہ، وہ ٹارگٹ اچیو ہی نہیں ہو سکا. یہ تو مجرم لوگوں کو پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. حکمت عملی کو ہونا چاہیے نا کہ اگر ان کو رسپانس وہ نہیں ملا جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ٹارگٹس کیسے اچیو کریں گے. حل ہونا چاہیے آگے. ٹھیک. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، سر یہ جو آئی ڈی کارڈز کی ری ویریفیکیشن کا معاملہ ہے جو آج چودھری نثار صاحب نے بات کی، آپ کے خیال میں یہ نااہلی کو چھپانے کی کوشش ہے کہ نااہلی کو مٹانے کی کوشش ہے، اور کیا یہ کام اتنا آسان ہے جتنا چودھری نثار کہہ رہے ہیں 6 ماہ میں وہ کر لیں گے اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ پارس، دونوں جنرل صاحب کو، فراچہ صاحب کو، اور ویورز کو، اور آپ کو السلام علیکم. دیکھیں پارس، آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک لائن یہ کہہ دوں کہ آج جو میرا حلقہ ہے بلدیہ ٹاؤن، وہاں پہ 4 ماہ سے پانی نہیں ہے، اور آج ہمارے لوگوں نے وہاں پہ بھرپور احتجاج کیا ہے. تو ارباب اختیار سے یہ میری درخواست ہوگی کہ بلدیہ ٹاؤن میں پانی کے مسئلے کو فی الفور حل کیا جائے. پورے کراچی میں پانی کا بہت مسئلہ ہے. آپ بڑی حکومتوں میں رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، ذرا اس وقت بھی غور کرنا تھا ان ایشوز پہ. آپ پوائنٹ پہ آتے ہیں، ٹاپک پہ آتے ہیں. جی سر. ارے جب ہمارے پاس وزارت بلدیات تھا، جب سٹی ناظم ہمارا تھا، ٹاؤن ناظمین ہمارے تھے، کونسل ہمارے تھے، کراچی میں کہیں پانی کا مسئلہ نہیں تھا الحمدللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. جنرل صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی اسلحہ جمع کرانے، غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے پچھلی ادوار میں کئی دفعہ ہوا، لیکن کیا ہوا کہ وہ ڈیڈ لائن گزرتی گئی، بڑھتی گئی، اس کو بڑھاتے گئے، لیکن ناجائز اسلحہ برآمد تو کیا گیا، جمع کسی نے نہیں کرایا والنٹریلی. اب جہاں تک چودھری نثار صاحب کی بات ہے، چودھری نثار صاحب کو چاہیے تھا کہ جیسے آج یہ اخبار میں رپورٹ ہوا ہے 2001 میں ولی محمد کا جو ملا منصور جو ہے اس کا جو شناختی کارڈ بنا تھا، تو شناختی کارڈ کسی نے فارم بھرا ہوگا، کسی نے اس فارم کی تصدیق کی ہوگی، کسی نے نادرا میں اس کو پروسیس کیا ہوگا، تو تمام معاملات کہاں کھڑے ہوں گے. اب یہ کیا ظلم ہے کہ پورے پاکستانی 18 کروڑ عوام کا آپ یہ کہیں کہ جی جس کا شناختی کارڈ ہم اس کو ری ویریفائی کریں گے. دہشت گردوں کا شناختی کارڈ بننے سے، پاسپورٹ بننے سے آپ روک نہیں پائے. سمجھتے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں اکثر آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر بس گئے ہیں، تو اچھا ہے نا اس طرح صفائی ہو جائے گی. آپ نہیں چاہتے یہ؟ دیکھیں پارس، میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں. یہ جو پاناما لیکس کا جو پریشر آیا ہوا ہے نا حکومت کے اوپر، اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈرون حملہ جو ہے ہوا ہے، اور اب اس ڈرون حملے کے نتیجے میں ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تمام معاملات آگے لے کے جائے جا رہے ہیں. اور حکومت وقت کو چاہیے جو ایشوز ہیں، دہشت گردی کا سب سے بڑا ایشو ہے، بے روزگاری کا سب سے بڑا ایشو ہے، امن و امان کا سب سے بڑا ایشو ہے، پانی کا پرابلم ہے یہاں پہ جو ہے آپ کراچی کے میئر کو 6 ماہ سے اختیارات نہیں دے رہے، وہ مسائل ہیں، اس پہ آپ توجہ دیجئے. اور دیکھیں آج اوباما کا بھی بیان آ گیا کہ جہاں ہمارا دشمن ہوگا ہم وہاں پہ حملہ کریں گے اور اس دشمن کو ماریں گے ہم. سر میں اس پہ کرتی ہوں بات. ذرا یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ اس طرح مسئلہ نہیں حل ہونا چاہیے، تو ذرا یہ بھی بتا دینا کہ پھر مسئلہ کس طرح حل ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو عوام کو مشکلات میں آپ نہ ڈالیں، تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ سزا اور جزا سے کے عمل سے یہ بات آگے بڑھ گئی ہے؟ اب یہ ملکی سلامتی کی بات ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، لوگ اگر تھوڑی سی مشکلات اٹھا لیں گے تو کون سی اتنی بڑی بات ہے؟
پارس صاحبہ دیکھیں یہاں پہ سزا اور جزا کا اگر نظام حقیقتاً قائم ہو جاتا، اداروں میں قائم ہو جاتا، ڈپارٹمنٹ میں قائم ہو جاتا، کرپشن کے خلاف اقدامات ہو جاتے تو آج یہ نتائج نہ بھگت رہے ہوتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بالکل آپ کیجئے. آپ نیب نے جو ہے آپ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا، پرائم منسٹر کی ایک شٹ اپ کال آ گئی، نیب پیچھے ہٹ گیا. آج ہم کرپشن کا رونا رو رہے ہیں، آج ہم جو بے روزگاری کا رونا رو رہے ہیں. چلیں آپ اچھے کام میں شروعات کیجئے. لیکن چودھری نثار صاحب کو تو اگر رو کے ایجنٹ سے، الطاف حسین بھائی سے، ایم کیو ایم سے اگر فرصت ہو تو دوسرے ایشوز کی طرف دیکھیں نا. جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ جو ہے وہ ایف آئی اے کی انکوائری. اچھا میرا تو یہ سوال ہے، ابھی پچھلے ہفتے جو ہے سنیے پارس جعلی نام نکالے جا رہے ہیں. پارس سن تو لیجئے. اب پارس میں ایک لائنر میں کمپلیٹ کر لوں بسط احترام کے ساتھ. میرا چودھری نثار صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو پریس کانفرنس وزیر خارجہ پاکستان نے کرنی تھی وہ وزیر داخلہ پاکستان نے کی، اور پچھلے ہفتے میٹنگ میں ڈی جی ایف آئی اے نے چودھری نثار صاحب سے کس بات پہ اختلاف کیا، ذرا وہ بھی قوم کے سامنے وضاحت سے بتا دیں. تو چودھری نثار صاحب سے جو ہے 150 ملا، اب سن تو لیں آپ سن تو لیں. اسلام آباد کے 150 مولانا حضرات تو چودھری نثار سے قابو نہیں ہو رہے. چلیں پورے پاکستان میں امن قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، تو مسئلہ نہ دیں تو مسئلہ. انہوں نے کہا یہ وقت کی ضرورت تھی کہ پھر جو صورتحال ہے اس کو واضح کیا جائے. فرید پراچا صاحب ذرا یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو آج چودھری نثار صاحب نے آئی ڈی کارڈ کی ری ویریفیکیشن کی بات کی، آپ کے خیال میں کیا یہ قابل عمل ہے یا پھر یہ سیاست کے لیے اس میں ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا؟ اور سنا ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی اس پر تحفظات ہے، کیوں پراچا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس یہ بالکل واضح بات ہے کہ جو جماعت بھی عوام کے معاملات اور مسائل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ایک ٹرین مارچ کیا پشاور سے لے کر کراچی تک، جگہ جگہ پر عوام کے جمع غفیر تھے، تو لوگوں کے ہاں جو اضطراب ہے، جو ان کے مسائل ہیں، اور جس طرح سے ایک عام آدمی شناختی کارڈ کے لیے الحمدللہ یعنی بہت بڑی تعداد تھی. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک شناختی کارڈ بنانے کے لیے، فارم بے بنانے کے لیے جس طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے، کبھی آپ جا کے دیکھیں تو صحیح. آپ کوئی ایک پروگرام پارس وہ بھی کر لیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں. اب یہ ٹھیک ہے کہ بھئی جعلی کارڈ نہیں ہونے چاہیے، ختم ہونے چاہیے، صحیح بات کریں، سب اس سے اتفاق کرتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اب جو حل ہے حکمرانوں کے ہاں کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو گھڑیاں آگے پیچھے کر دیں، اگر دہشت گردی ہو گئی ہے تو ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں، اگر کوئی اور اس سے بھی بڑھ کے معاملات ہو گئے ہیں تو موبائل فون بند کر دیں. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ذرا ایک سوال کروں آپ سے. دیکھیں اطلاعات یہ ہیں، خبریں یہ ہیں کہ ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک یہ جو جعلی آئی ڈی کارڈ ہیں نا، جن کے پاس انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، یہ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں. دیکھیں ولی محمد کی بھی خبریں آئی تھی نا کہ کراچی ڈیفنس کے اندر ان کی جائیدادیں تھیں. چودھری نثار کہہ رہے ہیں ولی محمد سے بڑے کیسز ہیں. تو سر پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، ان کی کتنی جائیدادیں ہوں گی، اور وہ جائیدادیں یا وہ پتہ نہیں وہ چیزیں کس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہوں گی. پراچا صاحب تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے؟ آپ کیوں نہیں سپورٹ کرتے اس میں؟ پارس یہ تو دیکھیں کہ اس کی قیمت کس کو دینی پڑ رہی ہے. نظام آپ کا غلط ہے، آپ کے لوگ جعلی کارڈ بنا کے دے رہے ہیں. آپ کے ہاں دفتروں کے اندر اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرپٹ تو سب کو پتہ ہوتا ہے. اب اس کی سزا ایک عام آدمی کو دے رہی ہے جس کو پہلے ہی کارڈ بنانا جو ہے انتہائی مشکل ہے. جہاں اگر کارڈ کی تصحیح کرانا ہو تو کتنے دن وہاں جانے پڑتے ہیں. میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں چودھری نثار صاحب کا، ان کا ایک قومی ملکی معاملات کے بارے میں ایک ویژن اچھا ہے، لیکن یہ معاملے کے حل کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کی قیمت ایک عام آدمی کو بڑی مشکل سے دینی پڑے گی. سر آپ وہی بات کہ آپ ایک تو تجویز کریں، اور دوسرا پراچا صاحب آپ لوگوں کو ہر دفعہ ایک شکایت ہوتی ہے کہ جن کے پاس جعلی آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں نا وہ یہ جعلی ووٹوں کو بھی بھگتا دیتے ہیں، ٹھپے لگاتے ہیں. سر تو اگر یہ تصدیق کا عمل ہو جائے تو آپ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا پراچا صاحب؟ وہ جو ہر دفعہ ایم کیو ایم کے اوپر آپ ایک بات کرتے ہیں تو پھر وہ دور ہو جائے گی نا آپ کی شکایت بھی. کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل یہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے طریقے جو ہیں، طریقے تو وہ اختیار کرنے چاہیے کہ جس کے ساتھ سر جعلی ووٹ کی بات ہوتی ہے، ووٹ کیسے پڑتا ہے یہ بتائیے سلمان بلوچ صاحب. وہ بھی جعلی ووٹ کا ٹھپے کا الزام سلمان بلوچ صاحب
पराथा साहब जरा ये एक मिनट रुक हमारे जाए। टॉपिक सलमान साहब रहेंगे, एक बात लेकिन बताइए इस सर, वक्त- हर इलेक्शन में हर जीत के बाद क्या एमक्यूएम के ऊपर इस तरह के जाली वोट्स के इल्जामात नहीं लगते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी नहीं लगाती? अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो आप लोगों का मैंडेट भी क्लियर हो जाएगा ना सलमान साहब? पारस हमने हमेशा से इस बात को जो है डिनाई किया है, और एनए 246 का इलेक्शन इस बात का वाज़ा सबूत है कि एमक्यूएम ने कभी भी ठप्पे नहीं मारे, अवाम ने हमेशा वोट दिया है। ठीक। इससे बढ़ के और क्या सबूत होगा? जमात इस्लामी पीटीआई मुतमईन नहीं है आपकी इस बात से। मैं अब जरा जनरल साहब की तरफ वो से मेरे ख्याल पारस साहब, ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये ठप्पे तो सबको पता है किस तरह से लगते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज का मौजू इसी पे रहे, फिर कभी आप कर लें। ये ठप्पे तो बड़े वादे हैं। वापस टॉपिक पे ही आते हैं। मैंने तो कहा था कि प्रोसेस अगर ये हो जाता तो आप लोगों की शिकायत दूर हो जाती ना। ठीक है जी, सबका फायदा है ना इसमें। अच्छा जनरल साहब, कहा जाता है कि इदारे तो हर दौर के लिए होते हैं ना, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप इदारों को बेहतर करें, आप इदारों पर तवज्जो दें, या आप लोग ये समझते हैं कि बस अवाम को मुश्किलात, अवाम को इम्तिहान में डाल दिया जाए? जी पारस, बहुत मेहरबानी, आपने इनवाइट किया। देखिए, पहली बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये जो आज सब्जेक्ट रखा है, ये पब्लिक के कंसर्न का सब्जेक्ट है, और ऐसे इश्यूज के ऊपर हमें जरूर डिस्कशन, मुश्किल उन्हीं को होगी ना लाइनों में लग के। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, पराचा साहब भी जो कुछ कह रहे हैं, या बलोच साहब कह रहे हैं कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ये भी एक कंसर्न अपनी जगह, ये लोगों के नुमाइंदे हैं, ये कहना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप हमारे मुल्क के एक बैकग्राउंड का देखें। अभी ये वली के उसकी बात हो रही है, कार्ड की या पासपोर्ट की, 2000 की। आपका सिर्फ जो आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं, पासपोर्ट्स भी, एंड इवन हमने सेनेट में बताया गया एक क्वेश्चन के जवाब में कि थाउजेंड्स ऑफ ऑफिशियल पासपोर्ट्स जो डिस्क्रिशनली इशू करते हैं, वो गलत बंदों को इशू की है, उनको भी इन्होंने कैंसिल किया। फिर असले के लाइसेंसेस की बात है, फिर वोटर लिस्ट के अंदर बहुत बोगस और गड़बड़। तो मेरे ख्याल में अगर ये अब शुरू करना चाहती है हुकूमत, आपकी मैं बात अप्रिशिएट करता हूं कि ये हमें भी आए हुए 3 साल हो रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड का काम पहले भी शुरू हो सकता था। आपने कहा था बड़े इक़दामात और बड़े स्टेप्स में किसी बड़े वाक़े के बाद ही क्यों लिए जाते हैं? इससे पहले सिम्स का मसला हुआ, बिल्कुल 9 करोड़ 9.5 सिमों करोड़ का, और ये तकरीबन 9.5 करोड़ मतलब उनमें होश आया, फिर हमने कहा कि इसको वेरीफाई हमें करना है, पहले हम इजाजत दे देते हैं। देखिए ना, अभी शनाख्ती कार्ड का है, पब्लिक की जो वेलफेयर उसका ख्याल रखा जाएगा, उनके लिए आई एम श्योर इंटीरियर मिनिस्ट्री को खास अरेंजमेंट करेगी कि लोग ना, लेकिन ये तहारत हो जाए तो अच्छी बात है। इसमें आप भी महफूज हैं, मैं भी महफूज हूं, हमारे घरों के अंदर लोगों के गलत जेली कार्ड ठीक है सर, इस बात की क्या गारंटी है कि मुल्ला मंसूर जैसे लोगों को दोबारा ये आईडी कार्ड्स जाली नहीं बना के दिए जाएंगे? देखिए, अच्छा, उसमें एक शक ये पड़ता है ना कि क्या हुकूमत मिली हुई है ऐसे लोगों को कार्ड देने में? एक ही अगर रियासत की पॉलिसी ऐसी हो, अगर तो फिर क्या किया जाए? मुख्तलिफ वक्तों पे नादरा के लोग मुख्तलिफ रहे, आपका कुलभूषण भी तो था, हुकूमतें मुख्तलिफ हुकूमतें रही, तो गलतियां और लैप्सेस होते रहे ना। अभी इन्होंने तो 3 साल के अंदर जो अपनी एफर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, दयानतदारी के साथ। गलती की बात नहीं की, अगर खुद चाह रहे हो, खुद ऐसा करना चाहते हो, फिर क्या करें? वो जो इन्वॉल्व है, तो मैं जनरल साहब की बात पे और आपसे एग्री करता हूं कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो लोग सर्विस के अंदर हैं और वहां उन्होंने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करके कौम को नुकसान पहुंचाया और गद्दारी की, उनको जरूर सजा मिले। लेकिन ये लोगों के मफाद की बात है, और इसको मीडिया भी सपोर्ट करे और पॉलिटिकल लीडर भी सपोर्ट करे। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आज 2 बातें की ना जौहरी निसार ने इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क की शरीयत और इज्जत को बेचते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक मिनट सलमान साहब, ठीक है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 2 माह की डेडलाइन दे रहा हूं, अगर बता देंगे तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, क्योंकि दोनों बातें साथ साथ चल सकती हैं। जुर्म है। देखिए, उन्होंने एक इंसेंटिव अपने तौर पे दिया है, बट इसके ऊपर 2 ओपिनियन हो सकती है कि ये न दे। ये असले वाली बात नहीं है कि असला उसके पास रहेगा तो डैमेजिंग हो, ये कार्ड की बात है, और इसके ऊपर हमें जरूर उन्होंने अपने तौर पे एक सोच के मुताबिक दिया है। सब्सिक्वेंटली डिस्कस होगा, ये देखा जाएगा कि इसकी प्रोग्रेस क्या है। बट आई एम श्योर कि जो पब्लिक कंसर्न के इश्यूज हैं उसमें हम सब का हक है कि रेज करना, और हम सब वक्त पे काम करना चाहिए। देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान है वो कब बना? जब एपीएस का सानिया हुआ, जब वजीर आजम ने हलफ लिया था, क्या उस वक्त आपके ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी? नेशनल एक्शन प्लान की थी ना? अब हुकूमत में आते गए मियां नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त ये कंसर्न शुरू हुआ कि हमने ये दहशतगर्दी के ऊपर 0 ऑप्शन है। फिर आप सोचते रहे, फिर आपने लोगों को मिलाया, फिर मुज़ाकरात की बात हुई, कोशिश ये हुई कि अगर ऐसे बातचीत से मसला हल हो जाए तो। उसके बाद फिर ये वाक़या हुआ, और जैसे जैसे इन्होंने एस्केलेट किया, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारी जो अफवाज है, मुल्क है, पूरी तरह एफर्ट करते रहे, और आज इन दी लॉन्ग रन आपको फायदा ही हुआ ना, नुकसान तो नहीं हुआ। जनरल साहब, फायदे की बात करें, जनरल अमजद शुएब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आगे बढ़ते हैं, क्या हमारी कोई खारजा, मैं सलमान साहब की बात सुन लूं। जी कीजिए सलमान साहब, जल्दी से जरा प्लीज। पारस, दो चीजें। एक तो देखें, जो असला लाइसेंस की रिन्यूअल है वो 3 साल से नादरा रोक के बैठा हुआ है
اسلام آباد میں ہم اسمبلی کے فلور پہ اٹھا چکے, یہاں بھی نااہلی ثابت ہوتی ہے انٹیریئر منسٹر کی اور نادرا کی. دوسری بات کی آپ نے سیم کی تصدیق کی, تو سیم کی تصدیق جو ہے وہ ہمارے جو اے پی ایس کا سانہ ہوا تھا اس کے بعد معاملہ شروع ہوا, اس کے بعد یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 1,12,000 سیمیں بلاک کر دیں, تو یہ بھی اے پی ایس کے بعد ہوا ہے. پہلے حکومت کہاں سو رہی تھی؟ جی یہی بات ہے نا, اس وقت بھی امتحان سے گزارا, سم موبائل کمپنیز کو اجازت دے دی, کوئی ڈیٹا نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں. اب پھر شاید یہی پتہ نہیں عوام کب تک ٹیرر شروع ہے نہ, پچھلی افغانستان کی سیمیں یہاں چل رہی کی ہے, بڑے بڑے سخت جی ایچ کیو پہ بھی حملے ہوئے, ہم پچھلی حکومتوں پہ ملبہ ڈالتے رہیں گے اور بچتے رہیں گے. حکومت نے کم از کم شروع کیا ہے ہر چیز اور وہ کلیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے, جب بڑے واقعات ہو جاتے ہیں پھر بڑے بڑے اقدامات اور سٹیپس لیے جاتے ہیں. ابھی بھی ہوگا. ٹھیک, اچھا جن صاحب میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, کیا ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے تو ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ کیا ہے, اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ میاں صاحب تو باہر ہیں, تو آپ یہ سوال کریں ہمارا وزیر خارجہ کوئی ہے؟ سر آپ اینکر بن جائیں. سر میں کر رہی ہوں سوال, آپ نے جواب دینے ہیں سلمان صاحب. بلوچ صاحب سے پوچھ لیں. میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں. میں صرف اس میں ایک بات صرف یہ کہہ دوں کہ جو 2 مہینے والا وقفہ دے رہے ہیں نا یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں, غلط ہے. اس کی وجہ مثال کے طور پہ اگر سارے لوگ جو بھی جس کے پاس بھی جعلی کارڈ ہے اگر وہ لا کے ان 2 مہینے کے اندر جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کے پاس جعلی کارڈ تو آ گئے, واپس آ گئے, لیکن جو مجرم ہے جنہوں نے یہ بنوا کے دیے اور جنہوں نے کر کے وہ نہیں پھر پکڑے جائیں. گارنٹی کیا ہے کہ ایک دفعہ اعتراف کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے, دوبارہ شروع کریں گے؟ نہیں, پھر وہ دوبارہ شروع ہو جائے جب سزا نہیں تو نام رجسٹر ہو جائے گا. ایکچولی یہ ہونا چاہیے تھا کہ اخلاقیات کے اس معیار پہ نہیں پہنچے کہ ہم یہ حرکتیں کر کے کچھ بنانے والوں جب جمع کرائیں گے نام رجسٹر ہو جائے گا. یہ بنانے والوں تک جب تک نہیں پہنچیں گے باقی پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ جو بنانے والے ہیں وہ بھی اگر بتا دیں تو ان کو بھی معاف کر دیں گے. 2 ماہ اس کارڈ کے اوپر اس بندے کے پورے پرٹیکولرز ہوں گے, والدین کا نام ہوگا, پتہ ہوگا, یہ سارا ریکارڈ میں آئے گا. وہ پھر بچ کے نہیں جا سکے گا, وہ پھر پوری چھان بین ہوگی کہ کیا ابھی تک تو بچا وہی تھا, اللہ کرے اپنا بچے. جی سر, اچھا فورن پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں جو آج ایک انسرکلمنٹ نظر آ رہی ہے, ہم آئسولیٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ ایران تک جو ہمارا ہمسایہ تھا وہ بھی آج نظر آتا ہے کہ آپ کے مخالف کیمپ میں کھڑا ہے, اور مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ گلف وغیرہ میں پرابلم. یہ سارا قصہ ہم نے خود کیا ہے کہ جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یمن کی جنگ میں ہم نے نہیں جانا, اس کے بعد ہم نے سپیس کریٹ کی کہ ان ممالک کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی, یہاں تک کہ ہمارے وہ ابو ظہبی کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے بھی اٹھ کے تو ہمارے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ یہ کیا, اور یہاں کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ان سے بات کریں کیونکہ شکار ہو رہے ہیں نا, بات جائیدادیں ہیں. اچھا اب چیز یہ ہے کہ اب خطے میں بہت بڑی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی اپنی پالیسیز میں تبدیلی. ان میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کیونکہ ان بچے نہیں, ان کو سب پتہ ہے کہ بھئی اگر آپ ملا منصور اختر کو مارتے ہیں تو آگے جو آئے وہ شاید اس سے زیادہ ہارڈ لائنر ہو. اس میں کیا ضمانت تھی کہ جی یہ اس کو ختم کر کے تو آپ کا پروسیس چل نکلے گا. اور پھر آپ نے 4 دن پہلے 18 مئی کو جو آپ نے 4 افریقی کانفرنس کی اس میں آپ نے کہا جی کہ نہیں گفت و شنیدی کی جائے گی, وہی رستہ آگے ہے اور چاروں ممالک اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے. تو یہ پالیسی میں مجھے تبدیلی جو نظر آتی ہے یہ ہمیں بڑا اشد ضروری ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو ریویو کریں کیونکہ آج اس کی ڈائریکشن کسی اور طرف ہے. سر ایک بات بتائیں, امریکہ کا آپ نے ذکر کیا, بریک لینی ہے, ذرا اس سے پہلے یہ بتا دیں کیا وجہ لگ رہی ہے کہ جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے اس معاملے پر حکومت پاکستان کو وضاحت دینے کے بجائے آرمی چیف کو دی, پھر آرمی چیف کا جب بیان آیا پھر سارے وزیر اور مشیر شیر ہو گئے, پھر سب بولنے لگے, تو یہ اتنے دن تک کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ حکومت کا مسئلہ یہ ہے, میں نے آپ کو تبھی وہ مثال دی کہ اگر ابو ظہبی کے ایک منسٹر کے بیان پہ آپ کو اندر ہمت نہیں تھی, سکت نہیں تھی کہ آپ اس کو جا کے کچھ کہہ سکیں, تو امریکہ ہے پھر. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آج آپ صرف نواز شریف صاحب کو یا کسی ایک بندے کو نہ دیکھیں, آج پارلیمنٹ سے جا کے سپورٹ لیں, پارلیمنٹ کھڑی ہو پیچھے اور وہ بات کرے جس طرح آپ نے سرالہ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا اور پارلیمنٹ نے اس وقت 11 نکات کی ایک گائیڈ لائن دی فارن پالیسی کے لیے. سر آپ نہیں سمجھتے پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, فیصلے تو کہیں اور ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. جہاں بھی ہوں پارلیمنٹ نے اس وقت بھی ڈسکس کیا, فیصلے اس وقت بھی پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے. پارلیمنٹ نے یمن کا بھی فیصلہ کیا کہ نہیں جائے گی وہاں پہ فوج, تو فیصلے اس وقت بھی میاں صاحب حالانکہ خود جا کے وعدہ کر رہے تھے کہ فوج بھیجیں گے لیکن نہیں بھیج سکے نا. تو پارلیمنٹ ایک پھر بھی ادارہ ہے جس کے اوپر آپ بینک کر سکتے ہیں, جو کھڑا ہو جائے اگر تو کم از کم آپ کی ایک کلیکٹیو وائس جاری ہے. امریکہ کو اگر میسج جاتا ہے, امریکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ کیا کہہ رہا ہے, اب میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی. ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی ہے, امریکہ نے کہا کہ ڈرون حملے جاری رہیں گے ہمارے سلامتی کے لیے. پراجا صاحب اس پہ ذرا بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ, لیتے ہیں بریک.
اچھا پراچا صاحب، بریک سے پہلے جو بات ہوئی امریکہ کی، امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ امریکی سلامتی کے لیے ڈرون اٹیکس جاری رہیں گے. کیا خیال ہے پراچا صاحب، کوئی یہ بتانے والا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا ضروری ہے، ان کی سلامتی کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ تو بتا رہے ہیں اور جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پارس، ہم نے اپنے ملک کو امریکی مفادات کی چراگاہ بنا دیا ہے. ہم نے ان کے آگے اپنے ملک، اپنے شہری ان کے سامنے ڈال دیے ہیں. وزیرستان میں یہ ڈرون حملے ہوتے رہے اور معصوم بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ چلتی رہیں. اسلام آباد میں اپاہج لوگوں کے ساتھ لوگوں نے احتجاج کیا اور ہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا، ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی. اب نوشکی میں حملہ اور اس پر اوباما کے بیانات یہ کہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہیں کے لفظ میں خدا نخواستہ لاہور بھی ہے اور کہیں کے لفظ میں اسلام آباد بھی ہے. کسی نے منہ توڑ جواب نہیں دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں. یہ ایک آزاد ملک ہے، امریکہ کی منڈی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات ذرا اس کا بھی جواب دیں. مسئلہ یہ آپ نے منہ توڑ جواب کی بات کی تو سر کہا یہ جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینے والوں کے جب امریکہ میں مفادات ہوں گے، جب ان کی اولادیں وہاں پر سیٹلڈ ہوں گی، وہ کھا رہی ہیں، کما رہی ہیں، وہ وہاں کی نیشنل ہیں، تو پھر وہ منہ کہاں سے آئیں گے جو کہ للکار سکیں کسی کو؟ سر مسئلہ یہ ہے. یہ میں اسی جواب کو مکمل کر رہا تھا، آپ نے مکمل کر دیا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا قومی پالیسی، خارجہ پالیسی کی بنیاد قومی جو ہے سلامتی ہوگی اور قومی غیرت ہوگی، یا مفادات، ذاتی مفادات ہوں گے، کچھ افراد کے مفادات ہوں گے. اب دیکھیے کہ مذاکرات کی بات تھی کہ جی مذاکرات ہماری اب ضرورت ہے. امریکہ تو واپس جا رہا ہے یہ مذاکرات ہو تاکہ پاکستان میں امن رہے، لیکن ایک مرتبہ مولوی نیک محمد کے ساتھ مذاکرات ہوئے، نئی قیادت پر دباؤ ڈال سکے کہ امن عمل اور مذاکرات جاری رکھیں تاکہ ہم جنگ سے بھی بچ جائیں نا اس کے. ہم کروا سکتے تھے، لیکن جب ٹارگٹ کیا جائے، یعنی مولوی نیک محمد کو ٹارگٹ کیا گیا، بیت اللہ محسود کو کیا گیا، حکیم اللہ محسود کو کیا گیا، مریض مذاکرات کے موقع کے اوپر ملا عمر کے شہادت کی خبر جو ہے وہ بریک کی گئی. اب اس کے بعد جو ہے ملا منصور کو. اب جہاں بھی کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو اس وقت یہ حملہ ہوتا ہے. یعنی سمجھنا تو چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بہت جس طرح ویتنام میں نکلنے کے بعد قریبی ملکوں کو ڈسٹرب کر کے گئے تھے. مجاہد بلوچ صاحب پہ لے جاؤ. جی سلمان صاحب، امریکہ کی جانب سے کہا جاتا ہے ڈو مور اور ایک بار پھر کہہ دیا گیا ہے ڈو مور، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک لمبی لسٹ بھی تھما دی ہے. تو یہ مزید ڈو مور کیا کریں؟ اب ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے مزید یہ ڈو مور کرنے کے لیے؟ دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلسل لڑ رہے ہیں، کیا مزید کریں پھر؟ دیکھیں پارس، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہماری سوورنٹی ہے، جو ہماری سلامتی، جو ہماری خود مختاری ہے، اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی برداشت کرنا چاہیے. اور یہ تمام باتیں زبانی کلامی نہ ہو، یہ باتیں حقیقتاً ان ریئل سینس میں ہوں. لیکن ایسا ہے نہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب ہمارے مفادات امریکہ میں ہوں گے، ہمارے بچے سیٹلڈ ہوں گے، بزنس وہاں پر ہوں گے، تو کس طرح سے ہم جو ہے ملک پاکستان کی عوام کے، ملک پاکستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں ان ریئل سینس. لیکن جہاں تک بات ہے امریکہ کی، دیکھیں امریکہ تو آج کل دنیا کا مائی باپ بنا ہوا ہے. اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایران نے جب امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو آج ایران کے ساتھ ان کے بڑے اچھے معاملات ہو گئے. اور یہ تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جب وہ افغانستان سے فارغ ہوگا تو پاکستان کی طرف آئے گا، اور وہ شروعات ہو گئی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ جو ہے امریکہ میں ایک پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے. جب اوباما کا دوبارہ الیکشن تھا 2011 میں تو ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، امریکن ہیلی کاپٹر آئے، اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا، مارا اور چلے گئے. ہمیں جب بھی نہیں پتہ چلا. ابھی ملا منصور کا جو ہے وہ بقول ان کے کہ جی ہم نے ڈرون اٹیک کر دیا. اور ایران میں کیوں نہیں مارا؟ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، اخبار میں رپورٹ ہوا کہ ایران نے اس کی ایرانی انٹیلیجنس نے اس کی مخبری کی، وہاں بھی مار سکتا تھا. لیکن پاکستان میں کیوں مارا؟ پاکستان میں کیوں مارا؟ میں آخری لائن ایک لائن کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں پاکستان کو، پاکستانی حکمرانوں کو پاکستانیوں کی امنگوں کے مطابق کام کرنا ہوگا. اب ہم اس وزیر اعظم کو کیا کہیں جو لندن جا کے علاج کرائے؟ پاکستان میں کیا اتنے بڑے ڈاکٹر نہیں ہیں، قابل ڈاکٹر نہیں ہیں؟ اب تو ان کا جو اوپن ہارٹ سرجری کا چل رہا ہے، اس کے بعد 2 ماہ کا ریسٹ ہوتا ہے. تو ہم اس چیزوں کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھیں. امریکن سفیر مل رہا ہے تو آرمی چیف سے مل رہا ہے، وہ وضاحت پیش کر رہا ہے. آرمی چیف نے کلبھوشن کا معاملہ کہاں گیا؟ کلبھوشن کا بھی تو NIC بنا ہوا تھا، پاسپورٹ بنا ہوا تھا، سارے معاملات رک گئے. چلیں
सारे सर फिर वो देखें ना, अल्ताफ हुसैन साहब पे बात चली जाएगी, इसमें- जनरल साहब जो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर होते तो शायद वो यही इलाज ये कराते, चीज़ क्योंकि है ना, एमपीएम कहती है हमारे अच्छे डॉक्टर फिर अल्ताफ हुसैन बीच में आ गए। अगर किसी इशू से डाइवर्ट करना है तो अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ बात कर लो। अगर अल्ताफ हुसैन पे बात करने से मुल्क की सलामती का हवाले से भी बात नहीं, पारस देखिए, अगर अल्ताफ हुसैन पे बात करने से मुल्क की सलामती का मसला हल होता है तो अल्ताफ हुसैन को और उनकी पार्टी को क़यादत दे दीजिए पाकिस्तान की। हम अमेरिका की आंखों में आंखें बात करके कब दिखाएंगे इस कौम को। चलें, पहले जरा आप कराची के हालात तो ठीक कर लें। अल्लाह ताला करम करे। चलें जनरल साहब, जरा अब हमारे दीजिए, पावर दीजिए ना। के लिए ईरान आप में कराची में मेयर का इलेक्शन तो होने नहीं दे रहे 6 माह से। सलाम है लंदन वालों को, एक दिन इलेक्शन में, अगले दिन मेयर का इलेक्शन हो गया। आप कराची के लोगों को, कराची में एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम तो कीजिए, वो भी आप तस्लीम नहीं कर रहे। सर जरा टाइम कम है, मैं जनरल साहब का जवाब ले लूं प्लीज जरा। सर हम वजाते ही देते रहेंगे देखिए क्यों? पारस में अब पारस सवाल करेंगे तो जवाब तो आएगा। हर मुल्क ये चाहता है कि उसके ताल्लुकात बैरूनी दुनिया से अच्छे जी। हों, ऑब्वियसली। उसकी बुनियाद जो बाशऊर लोगों उनको पता है, बुनियाद आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी होती है कि आप घर को मजबूत करें और आप अपने मसाइल को कम करेंगे। जी। लेकिन इस दुनिया के अंदर जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम है, बिल्कुल ऐसे। और जहाँ निज़ाम कोई नहीं है, यूनाइटेड नेशन यूजलेस बिल्कुल अदारा बन के रह गया है, वहाँ सिर्फ आपकी अपनी एंडेवर्स ही काउंट सर, नहीं मुल्क करती। के अंदर क्या निज़ाम है वो बताएं ना। सुने, देखें मेरी बात सुने ना, मैं आपको बताऊँ। अभी आपकी अपनी सारी एफर्ट के बावजूद अभी जो हमारे मसलन 2-3 साल से तो ये है ना, लेकिन आप लॉन्ग टर्म भी ले लें, कोशिश करें कि इंडिया से तल्लुकात अच्छे हों, अफगानिस्तान से अच्छे हों, ईरान के साथ अच्छे हों। आपने GSP प्लस ले लिया यूरोप से, आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर रिपीटेड विजिट हुए, ठीक है। कासा का वो आपका साइन हो गया। कुलभूषण आप यादव देखें, आप SCO ईरान से आते हुए पकड़ा गया। मुल्ला मंसूर सर ईरान से आते हुए देखें ड्रोन हमले में हलाक हुआ। सिक्योरिटी का मामला है सर, आपने वजाहत मांगी। मेरा टाइम आया तो आप मुझे बात नहीं करने आपने दे वजाहत रहे, मांगी मेरी ईरान बात से। सुन लेंगे तो फिर जी, आप जो जी, मर्जी जी, करें। जी। मैं ये कह रहा हूं कि आप SCO के मेंबर बन गए, आपके मुल्क के अंदर चाइना जैसा बेहतरीन दोस्त ने पहले इन्वेस्टमेंट का फैसला वही नहीं दोस्त है किया, आपका। अभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है $46 बिलियन पे। रूस आपको हर चीज अभी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके साथ तलक अभी ये इरिटेंट्स है ना कि ईरान से वो आ गया वो आ गया। ईरान के एम्बेसडर ने अगले दिन कहा है कि ये जी हमारी आपस में ये फ्रेंडली होगी, चाहे बाहर अगर हम बना रहे हैं तो उनका Last राइट comment है साहब कर दें, अपनी time। इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। तो देखिए हर चीज को सिनिकली आप लेना, चलो, हर चीज last को मैं comment अपनी चलें। तरफ लूंगा। अभी हमें- एक्चुअली जरूरत जो है ना मुख्तलिफ है। एक बात यह है कि अमेरिका का वाज़ेह हो गया कि वो खित्ते में सिर्फ हिंदुस्तान के मफादात की निगहदाश्त के और वो भी अपने ठीक है, मफादात की एक चाइना चीज़। के खिलाफ। एक चीज। दूसरा ये है कि आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने आ रहा है, ये अमेरिका कभी कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो आप उनकी सारी प्लान जिसमें वो पैसिफिक और इंडियन ओशन में काम कर रहे हैं, आप उसको बाईपास कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने मफादात पर अगर काम करना अगर चाहिए। हम अमेरिका के साथ अपनी एंगेजमेंट को कम करें, वरना वो जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसमें आपको जनाब मजीद शुएब साहब, मुतालबात आएंगे, जनरल तो कम करने चाहिए हमें एंगेजमेंट अपनी। फरीद साहब बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया है सर। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस नाज़िर को इजाजत दीजिए।